الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے 5 اوصاف کو بیان فرمایا ہے کہ یہ 5 اوصاف ایسے ہیں، اگر ہم میں سے کسی انسان کی زندگی میں آ گئے تو وہ اللہ رب العزت کا محبوب انسان بن جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ان اوصاف کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا الصابرین، نمبر 1 صبر کرنے والے، والصادقین، نمبر 2 سچ بولنے والے، والقانتین، نمبر 3 اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، نمبر 4 والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نمبر 5 والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت میں اٹھ کر اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے ندامت کرنے والے۔ تو یہ 5 اوصاف ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کی کوشش کریں کہ یہ 5 چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں۔ اگر یہ ہماری زندگی میں آ گئی تو گویا ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی کریں گے اور کائنات میں ہم اللہ کے پسندیدہ انسان بھی بن جائیں گے۔ تو اب ان میں سب سے پہلا وصف کون سا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مشکلات، تکالیف اور آزمائشیں آئیں وہ ان پر صبر کرے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ نمبر 2 الصبر عن المعصیہ، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پر جم جانا، والصبر علی المصیبہ، اور مصیبت جب آئے تو اس پہ صبر کرنا۔ تو یہ تینوں قسمیں صبر میں داخل ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنا، نیکی کے کاموں پہ جم جانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پہلا وصف کیا بیان فرمایا؟ الصابرین، اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کی زندگی میں صبر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرات صحابہ کی زندگی میں ہمیں یہی وصف نظر آتا ہے کہ ان میں صبر بہت زیادہ تھا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو تھام کے رکھا۔ دنیا میں آئے نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، رقیہ، ام کلثوم اور زینب کا۔ آپ کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، ان میں ایک حضرت قاسم، ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت عبداللہ۔ آپ کی زندگی میں آپ کی اہلیہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کی زندگی میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ بدر میں 14 جنازے اٹھ گئے، احد میں 70 صحابہ کی شہادت ہو گئی، 2 دندانی مبارک بھی شہید ہوئے، طائف میں آپ کو پتھر بھی لگے، لیکن زندگی کے ہر موقع پر آپ نے صبر کیا، اور امت کو بھی یہی درس دیا کہ وہ ہمیشہ صبر کے دامن کو تھام کے رکھے۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی بڑا صبر تھا۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، غزوہ احد کا موقع ہے۔ اس واقعے کو امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت ابن ہشام میں اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے السیرۃ النبویہ میں نقل کیا۔ غزوہ احد کے معرکے میں یہ صحابیہ زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، تو 3 صحابیات، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنی، پانی پلانا، ضرورت کا سامان مہیا کرنا، اس میں یہ مسلمانوں کی مدد کر رہی تھیں۔ اسی غزوہ احد میں حضرت حمنہ بنت جہش کو خبر پہنچی کہ آپ کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور یہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے تھے۔ کان الگ کر دیے گئے، ناک الگ کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ ہندا نے کلیجہ نکال کر بھی چبایا۔ تو بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی۔ جب یہ خبر حضرت حمنہ کو پہنچی کہ خالو شہید ہو گئے، انہوں نے صرف اتنا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑا وقت گزرا، پھر خبر پہنچی کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس خاتون نے پھر پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ اسی غزوے میں تھیں، اسی دوران ان کو پھر خبر پہنچی کہ آپ کے شوہر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ان سے برداشت نہ ہوا، بے ساختہ ایک چیخ ان کے منہ سے نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا یہ خاتون صبر کرتی رہی، خالو کی شہادت کی خبر ملی تب بھی صبر کیا، بھائی کی شہادت کی خبر ملی تب بھی صبر کیا، لیکن خاوند کے ساتھ چونکہ رشتہ بیوی کا بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور جب یہ خبر سنی تو برداشت نہ ہوا، ایک غیر اختیاری طور پر ایک چیخ نکل گئی۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر کی بھی شہادت ہو گئی۔ انہیں اپنے بچوں کی فکر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس خاتون کا کتنا صبر و تحمل ہے کہ ایک دن میں 3 شہادتیں ہو گئیں، لیکن کوئی جزا فضا نہیں کیا، لباس نہیں پھاڑا، کپڑے نہیں پھاڑے، چیخ و پکار نہیں کیا، گریبان نہیں پھاڑا، ماتم نہیں کیا، آہو بکا نہیں کیا، آپ کے پاس گئی ہیں اور آپ سے دعاؤں کی درخواست کی۔ تو کتنی آزمائشیں آئیں حضرات صحابیات پر، لیکن ان کی زندگی میں یہ وصف تھا، الصابرین، صبر کرنے والے۔ تو ایمان والوں کا پہلا وصف کیا ہے؟ ان کی زندگی میں صبر ہوتا ہے۔ یہی غزوہ احد کا معرکہ ہے۔
یہ واقعہ السیرۃ الحلبیہ میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں اور محمد بن یوسف صالحی نے سبل الہدیٰ والرشاد میں نقل کیا۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اونٹنی پہ آ رہی ہے اور اونٹنی کے دائیں طرف بھی کوئی بوجھ لٹک رہا ہے، بائیں طرف بھی کوئی بوجھ لٹک رہا ہے۔ تو میں نے جیسے دیکھا وہ میرے جب قریب ہوئیں تو یہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ فرماتی ہے میں نے ان کو سلام کیا، ان کے چہرے پر کچھ اداسی کے اثرات تھے، غمگین تھیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو اور یہ تمہارے دائیں بائیں جو بوجھ لٹک رہا ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا اور کہا یہ دائیں طرف جو بوجھ لٹک رہا ہے اور بائیں طرف، ان میں میرے خاوند عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہے، میرے بیٹے خلاد کی لاش ہے اور میرے بھائی عبداللہ کی لاش ہے کہ یہ تینوں غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب میں ان کو لے کر جا رہی ہوں تاکہ میں ان کو قریب میں اپنے گھر کے پاس جو ان کا آبائی قبرستان تھا وہاں ان کی تدفین کر سکوں۔ تو 3 شہادتیں ایک دن میں ہو گئی۔ اور کیا صبر و تحمل ہے اس عورت کا کہ تینوں جنازے لے کر یہ عورت جا رہی ہے، شوہر کا بھی جنازہ، بیٹے کا بھی جنازہ، بھائی کا بھی جنازہ۔ آج تو ہم پر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، کاروبار میں ذرا نقصان ہو جائے، ہلکی سی بیماری آ جائے، اولاد پر پریشانی آ جائے، مال چوری ہو جائے، فوراً ہی انسان جزا فضا کرتا ہے اور رب العالمین سے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ کیا ایمان تھا صحابیات کا؟ ایک دن میں 3 جنازے اٹھ گئے، تینوں جنازوں کو لے کر آ رہی ہیں، لیکن زبان پر کوئی جزا فضا نہیں، کوئی چیخو پکار نہیں، کوئی چلانا نہیں، کوئی کپڑوں کا پھاڑنا نہیں، کوئی آہو بکا کرنا نہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ اللہ کو یہی لوگ پسند ہیں، الصابرین۔ تو ایمان والوں کا پہلا وصف کیا ہے کہ جن کی زندگی میں صبر ہوگا، وہ ہمیشہ صبر کرنے والے ہوں گے، ہر مصیبت کے اندر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بیٹھے تھے، کسی نے آ کر ان کو خبر دے دی کہ آپ کا بیٹا اوپر چھت سے نیچے گرا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ عروہ ابن زبیر نے فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اس پر الحمدللہ پڑھا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آخر یہ الحمدللہ کیوں پڑھا؟ اس پڑھنے کا موقع اور محل کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا اور یہ جملہ کہا کہ لقد ابقیت واحداً، اے اللہ آپ نے صرف ایک کو لیا ہے اور پوری جماعت کو آپ نے باقی رکھا۔ آپ نے ایک کو لیا، وَلَقَدْ أَبْقَيْتَ جَمَاعَةً، اور پوری جماعت کو آپ نے باقی رکھا۔ اس پر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ چاہتا تو میرے ساروں بیٹوں کا انتقال ہو جاتا، سب بچیوں کا انتقال ہو جاتا، اہلیہ کا ہوتا، لیکن اللہ نے ایک لیا، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ہے اور میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ تو ایمان والوں کی صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ الصابرین۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ صبر ہوتا ہے، حالات جیسے بھی آئیں، پریشانیاں تکلیفیں آئیں، لیکن ان کا تعلق اللہ سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ دوسرا وصف ایمان والوں کا کیا ہے؟ والصادقین، ہمیشہ سچ بولنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے۔ اللہ کا پسندیدہ انسان کون ہے؟ فرمایا جس کی زبان پہ دوسرا وصف ہوگا سچائی، جھوٹ اس کی زبان پر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت خود سچے، اللہ کا رسول سچا، صحابہ کی جماعت سچے لوگوں کی، تو اللہ کو پسند بھی وہ لوگ ہیں جن کی زبان پہ سچائی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جھوٹے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کی زبان سے گویا ایک بدبو ہوتی ہے، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جھوٹے آدمی کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، جھوٹے آدمی کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، جھوٹے آدمی کی گفتگو کے اندر اللہ رب العزت چاشنی اور لذت نہیں رکھتا، اس میں لٹھاس نہیں ہوتی اور اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ جھوٹ کی مثال اس طرح ہے، بظاہر یہ میٹھا نظر آتا ہے، حقیقت میں اس کا نتیجہ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔
سچائی حقیقت میں کڑوی نظر آتی ہے، لیکن ہمیشہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کا دوسرا وصف کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بولنے والے۔ جو سچ پہ رہتا ہے اللہ کبھی نقصان نہیں کراتا۔ آج ہماری مارکیٹوں میں، معاشرت میں، کاروبار میں سچائی ختم ہو گئی۔ آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے چلے گا، جھوٹ نہ بولوں تو اولاد کو کھلاؤں گا کیسے؟ یہ اس کا اللہ کی ذات پر ایمان کمزور ہو گیا۔ یہ سچ پہ رہے گا اللہ اس کو کھلائے گا، اور تھوڑے ہوئے دیے میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ احمد بن طریف رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ انہوں نے ایک شخص کو کاروبار میں اپنے ساتھ شریک کیا تھا اور اسے بتایا تھا جب کوئی چیز فروخت کرو تو اس کی قیمت بتا دیا کرو، اور اگر اس چیز میں کوئی عیب ہو تب بھی بتا دیا کرو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس ایک غیر مسلم آیا سامان خریدنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو اصل قیمت نہ بتائی اور اس چیز کے اندر عیب تھا اس کی بھی وضاحت نہ کی اور اس کو فروخت کر دیا۔ وہ شخص وہ سامان لے کے چلا گیا۔ انہیں جب پتہ چلا، انہوں نے پوچھا وہ سامان کا؟ وہ تو میں نے فروخت کر دیا۔ کہا تم نے اس کو اصل قیمت بتائی؟ کہا نہیں۔ کہا عیب اور خامی بتائی؟ کہا وہ بھی نہیں بتائی۔ کہا جا کر اس کو تلاش کرو۔ کہا حضرت وہ تو غیر مسلم ہے۔ فرمایا غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اسلام نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے انسان جب بھی کوئی چیز بیچے اس میں عیب ہو تو اس کی وضاحت کر دے، جا کر اس کو تلاش کرو۔ یہ کہتے میں نے تلاش کیا، مجھے وہ نہ ملا۔ یہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا تم نے صحیح تلاش نہیں کیا، میں خود جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ سواری پر بیٹھے، لوگوں سے پوچھا وہ قافلہ کہاں سے آیا تھا اور وہ قافلہ کہاں گیا ہے؟ لوگوں نے نشاندہی کی تو یہ سواری پر گئے، تلاش کرتے کرتے آخر قافلے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا قافلے میں ایک شخص نے فلاں جگہ سے سامان لیا تھا تو میں وہ بتانے آیا ہوں، اس سامان میں عیب ہے، کس نے خریدا؟ جس نے خریدا تھا اس تک پہنچے۔ پوچھا آپ کون ہو؟ کہا وہ شخص میرے ماتحت ہے، لیکن غلطی ہوئی آپ کو عیب نہ بتا سکا، اس میں یہ عیب موجود ہے اور میں یہ آپ کو بتانے کے لیے آیا۔ کہا آپ نے اتنا سفر صرف اس لیے کیا؟ کہا جی اس لیے کیا۔ اس نے کہا جو دراہم میں نے دیے تھے کیا آپ کے پاس ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ کہا وہ دراہم مجھے لوٹا دو۔ انہوں نے وہ دراہم اس غیر مسلم کو دیے۔ غیر مسلم نے وہ دراہم لیے، پھینک دیے اور اپنے جیب سے دوسرے دراہم نکالے اور اس کو دے دیے۔ اس نے پوچھا یہ دراہم تم نے پھینکے کیوں؟ دوسرے دراہم تم نے مجھے دیے کیوں؟ اس شخص غیر مسلم نے کہا یہ جو دراہم میں نے تمہیں دیے تھے یہ کھوٹے تھے، ان دراہم کے اندر ملاوٹ تھی، لیکن اوپر میں چونکہ یہ منقش تھے اور ان پر چاندی کا رنگ لگا ہوا ہے تو کھوٹ کا پتہ نہیں چلا۔ جب تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، اتنے دور سے سفر کر کے آئے تو میرا بھی دل گوارا نہیں کرتا میں تمہیں دھوکہ دیتا۔ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تو میں تمہیں بھی دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے میں نے ان دراہم کو پھینکا، یہ کھوٹے تھے اور یہ اصل دراہم میں تمہیں دے رہا ہوں، لو۔ باقی اس میں اگر عیب ہے تب بھی میں راضی ہوں، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور میں اسی چیز پہ راضی ہوں۔ اور وہ اس سے اتنا متاثر ہوا، اس عمل کی وجہ سے وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ الصادقین، سچ بولنے والے۔ جب مسلمان تاجروں میں سچائی ہوتی تھی اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں ڈالتا تھا، اور جب سے سچائی ان سے رخصت ہو گئی کاروبار کی برکتیں چلی گئی۔ دیکھیں اگر وہ اس کے پیچھے نہ جاتا تو وہ نقصان اس کو بھی ہوتا کہ وہ دراہم کھوٹے تھے۔ یاد رکھیں انسان یہ سمجھتا ہے میں دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ دھوکے کا انجام اس کو ملتا ہے، دھوکے کی سزا اسے ملتی ہے، دھوکے سے ملنے والے مال میں اس کے لیے برکت نہیں ہوتی۔ ایک شخص دیہات سے کپاس لا کر بیچا کرتا تھا اور تاجر سے اس کے بدلے میں وہ چینی خرید لیا کرتا تھا۔ تو اب جب بھی یہ وہاں سے کپاس لاتا دیتا تو اس سے چینی لے لیتا۔ اب وہ چینی والا اس کو یہ چینی دے دیتا۔ ایک دن جب وہ کپاس لے کر وہاں سے آیا اور اس کو دی اور اس نے اس کو کپاس دے دی، وہ شخص چینی لے کر چلا گیا۔ یہ کپاس والا بعد میں جب کپاس کو تولنے لگا تو اسے وہ کم نظر آئی۔ اگلی دفعہ جب وہ آیا تو اس نے کہا میں تمہیں چینی دیتا ہوں اور تم مجھے کپاس کم دیتے ہو، دیکھو میں نے کپاس کو یہ تولا ہے اور یہ کم ہے۔ اس نے آگے سے کہا حضرت میں کم نہیں دیتا، ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہوا تھا جتنی آپ مجھے کپاس دو گے اتنی میں آپ کو چینی دوں گا، میرے گھر میں کوئی اور تولنے کے لیے کوئی پتھر موجود نہیں ہے،
آپ جو مجھے چینی دیتے ہو میں ایک طرف ترازو میں وہ رکھتا ہوں، دوسری طرف ترازو کے اندر میں کپاس رکھتا ہوں، جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو میں وہ لا کر آپ کو دیتا ہوں۔ تو حقیقت میں وہ دینے والا دھوکہ نہیں دے رہا تھا، یہ تاجر چینی دیتے وقت کم دیتا تھا، یہ دھوکہ دیتا تھا۔ تو یہ دھوکہ دیتا تھا تو دھوکے میں اس کو کپاس بھی کم ملتی تھی، تو اس کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی کہ واقعی حقیقت میں تمہیں کم دے رہا تھا، اس لیے مجھے بھی کم مل رہی تھی۔ تو انسان جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ سمجھتا ہے دوسرے کو پتہ نہیں چلا، لیکن دھوکے کا انجام لوٹ کر اسی کی طرف آتا ہے۔ تو ایمان والوں کا دوسرا وصف کیا ہے؟ الصادقین، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ سچ بولنے والے تاجر پر اللہ فاقہ نہیں لاتا، اس کا رزق چلتا رہتا ہے، مہنگائی ہو، حالات جیسے ہوں، مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، سچے تاجر کی دکان پر ہمیشہ رش رہتی ہے۔ دھوکے اور فراڈی کے پاس چند لوگ آ جاتے ہیں، مستقبل میں وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ محاسن اسلام ایک رسالہ چھپتا ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا محمد منیر۔ یہ شخص کام کیا کرتا تھا اور گاڑیوں کے ایئر کنڈیشن یہ ٹھیک کرتا تھا، لیکن یہ بڑا سچا آدمی تھا۔ ایئر کنڈیشن ٹھیک کرتے وقت جتنی خامی ہوتی اتنی بتاتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کوئی گاڑی والا آتا اور یہ دیکھتا ہاتھوں ہاتھ بتا دیتا کام زیادہ نہیں ہے، ایک تار کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے، ایک ٹانکا لگانا ہے، اسی وقت لگا لیتا۔ کسی نے اس سے کہا کہ آپ یہ کہہ دیا کرو گاڑی یہاں روک دو، اس میں کام زیادہ ہے، پھر وہ چلا جائے۔ گھنٹے بعد اس کو بلا لو، ٹانکا لگا لو، 5-6 ہزار روپے لے لو، اسے تو نہیں پتہ ہوگا، اس کو بول دینا یہ خامی ہے، یہ خامی ہے۔ اس نے کہا میں اس کو تو دھوکہ دے دوں گا، لیکن رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہا اس کو تو دھوکہ دے دوں گا، یہ لکھنے والے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ تو کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، میرے عمل کو ٹھیک لکھیں گے۔ کہا میں سچائی پہ چلتا ہوں، اس لیے آپ دیکھو کتنی رش ہے میرے پاس۔ اس کے پاس اتنا کام ہوتا تھا، تمام مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ لوگ جس کے پاس آتے تھے اس شخص کے پاس دوسرے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے تھے، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ یہ ان گاڑیوں کے ایئر کنڈیشن کو چیک کر سکیں۔ 3 دن پہلے لوگ ان کے پاس آ کر ان سے ٹائم لیتے تھے۔ سچائی پہ چلنے والا تھا، گاڑیوں کی لائن لگی تھی، جھوٹے اور مکاروں کے پاس کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ سچ پہ چل کر اللہ مستقبل میں رزق بڑھا دیتا ہے۔ جھوٹا آدمی وقتی تو کما لیتا ہے، مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اور اس دولت سے جو مال کمایا ہوتا ہے وہ امراض، بیماریاں، مصیبتیں، اولاد کی نافرمانیاں اور چوریوں کو ساتھ وہ مال لے کر آتا ہے۔ اور جو سچائی پر مبنی ہوتا ہے وہ سکون، اطمینان، اولاد کی اطاعت اور فرما برداری، نیک اعمال کرنے کی توفیق اور رات کی پرسکون نیند کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ثمرہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا دوسرا وصف سچ بولنے والا۔ آج ایمان کتنا کمزور ہے، جاتے ہیں سامان لینے کے لیے، 200 روپے کا سامان لیا اور اس سے کہتے ہیں 250 کی پرچی بناؤ۔ سامان 2500 روپے کا خریدتے ہیں، کہا پرچی 3000 روپے کی بنانا، وہاں سے 3000 روپے لیں گے۔ او بھائی تو نے اس کو تو دھوکہ دے دیا، اپنے اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں دھوکہ چھپتا نہیں ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پردہ ڈلتا ہے، پھر اللہ پردہ ایسا فاش کرتا ہے کہ پورے علاقے میں، پوری فیکٹری میں، تمام دوستوں میں اللہ اس کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ڈھیل دیتا ہے اللہ نے تو فرعون کو ڈھیل دی، اللہ ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، جب یہ دھوکہ سامنے آتا ہے تو انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوسرا وصف سچائی ہے۔ آج ہماری تجارت میں سچائی کوئی نہیں، اس لیے برکت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب 2 تاجر آپس میں ملیں اور یہ پوری بات کی وضاحت کریں، سچ بولیں، اللہ ان کے مال میں برکت ڈالے گا، اور جب یہ بات کو چھپاتے ہیں، سچ نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ ان کے مال سے برکت کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ آج آپ چلے جائیں مکینکوں کے پاس، ایک مکینک کے پاس گاڑی لے کر جائیں، وہ آپ کو کہے گا چاہے موٹر سائیکل مکینک ہو، جنریٹر کا مکینک ہو، فریزر ٹھیک کرنے والا ہو، الیکٹرانک کا مکینک ہو، موبائل ٹھیک کرنے والا ہو، ایک کے پاس جاؤ کہے گا 400 روپے خرچہ، دوسرے کے پاس 600 روپے، تیسرا 1000 روپے، چوتھا 1500 روپے، حالانکہ چیز ایک ہے لیکن ہر ایک کا ریٹ الگ الگ ہے۔ آخر یہ اتنا ایمان مسلمان کا کیوں کمزور ہو گیا؟
وہ کیوں یہ سمجھتا ہے کہ دھوکے سے میرا گھر بنے گا اور کثرت کے ساتھ مجھے سکون ملے گا؟ اللہ نے کثرت میں سکون نہیں رکھا، دولت میں سکون ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک اس وقت اگر دیکھیں گے، سب سے زیادہ ترقی جو کر رہا ہے سوئٹزرلینڈ ہے، لیکن دیکھیں سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہیں۔ جاپان سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہیں، سب سے زیادہ پاگل خانے وہاں ہیں، ذہنی سکون وہاں نہیں ہے۔ غیر مسلم ممالک کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں، پاگل خانے آپ کو نظر آئیں گے، اولڈ ہوم کی کثرت ہوگی، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، اپنا ہی بیٹا باپ کو چھوڑ کر آ جاتا ہے، پھر وہ زندگی کے آخری ایام ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دروازے پہ نگاہ رکھتے ہیں کب یہ بیٹا اور بیٹی آئے گی۔ 25 دسمبر کرسمس ڈے آئے تو بیٹا ایک گلاب کا تحفہ لا کر باپ کو دے دیتا ہے، باقی پورا سال نہ باپ بیٹے کا چہرہ دیکھتا ہے، نہ لخت جگر کو باپ کا پتہ ہوتا ہے۔ جس تہذیب سے ایمان چلا جائے، جس معاشرے سے اللہ رسول کے احکامات رخصت ہو جائیں، اس معاشرے میں اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دھوکہ دہی بہت ہے، صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، اس لیے کاروبار کی برکتیں جا چکی ہیں۔ آج سے 1 مہینہ قبل کی بات ہے، موٹر سائیکل پنچر ہو گیا، یہاں ایک ساتھی تھا، میں نے اس سے کہا پنچر لگوا کے لیا۔ وہ پنچر لگانے کے لیے چلا گیا، پنچر لگا کے آیا اور مجھ سے کہنے لگا مفتی صاحب ٹوب بھی ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے کہا ٹوب بھی تبدیل کرنی ہے، ٹائر بھی صحیح نہیں ہے، ٹائر بھی بدلنا ہے۔ تو ٹائر بھی اس سے بدلوا دیا، ٹوب بھی اس سے انہوں نے بدلوا دی اور اس سے انہوں نے پیسے بھی اس کے لے لیے۔ کام آپ کو اس کی جگہ دوسرا ٹائر دیتے ہیں جو اچھا ہے، 700 روپے ٹائر کے لے لیے، 270 روپے ٹیوب کے لے لیے۔ جب وہ آیا مجھے کہا میں نے اس کو پیسے تو دے دیے۔ اگلے دن مدرسے جا رہا تھا، جاتے وقت ٹائر پھر پنچر ہوا، آتے وقت پھر ٹائر پنچر ہوا۔ اس سے میں نے پوچھا بھائی بات کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ٹائر بالکل لوکل ہے، یہ بالکل ہلکا لگا ہوا ہے، ٹائر آپ تبدیل کرو۔ میں نے کہا میں نے تو مہینہ پہلے جو تبدیل کروایا تھا۔ اس نے کہا یہ جس نے آپ کو ابھی لگا کے دیا وہ ٹھیک نہیں۔ تو بات دراصل کیا تھی کہ جس نے 1 دن پہلے جس پنچر والے کے پاس گیا تھا تو ٹائر بالکل ٹھیک تھا، اس پنچر والے نے صحیح ٹائر نکالا، اس کی جگہ دوسرا ٹائر لگایا، صحیح ٹیوب نکالی، اس کی جگہ دوسری ٹیوب لگا دی۔ یہ آج کے مسلمان کا ایمان ہے، یعنی جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، اوپر سے نیچے تک سب کرپشن میں، صرف حکمران طبقہ نہیں، صرف وزراء نہیں، نیچے تک جس کا جتنا بس چل رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جس کا جتنا بس چل رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے۔ فریج خراب ہوا، ایک کو دکھایا، اس نے کہا اس کا خرچہ 700 روپے، دوسرے کو دکھایا 3000 روپے، چوتھے کو دکھایا جی گیس ختم ہے، فلاں فلاں 3-4 نام لیے وہ ختم ہے، 6000 روپے خرچہ۔ ہر مکینک کا خرچہ الگ نظر آیا۔ یا آپ چلے جائیں ہر جگہ آپ کو یہ دھوکہ دہی نظر آ رہی ہے۔ یعنی ایک آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے، دیکھیں سبزی فروخت کر رہا ہے، وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں جا رہا ہے، اوپر سیب اچھے رکھے ہوئے ہیں، نیچے جائیں تو سارے سیب خراب ہوتے ہیں، اوپر کا پھل ٹھیک ہوتا ہے، نیچے کا پھل خراب ہوتا ہے۔ دھوکہ دہی بہت عام ہو چکی ہے، جس کا جتنا بس ہے وہ دے رہا ہے، اس لیے کاروبار میں برکتیں کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا وصف کیا رکھا؟ الصادقین، صداقت پہ چلنے والے۔ تیسرا وصف کیا ہے ایمان والوں کا؟ والقانتین، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر زندگی گزارے۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے جو اللہ کے بڑے ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن حفصہ بنت سیرین، صفت الصفوہ میں ان کا واقعہ ہے، اتنی اللہ کی فرما بردار تھیں، روزانہ کا معمول ان کا 15 سپارے تلاوت کرنے کا تھا، روزانہ کا معمول ان کا 200 رکعت نوافل کا تھا، یومیہ کا معمول 1 دن روزہ 1 دن افطار، بسا اوقات روزے ہی رکھا کرتی، صرف ایام تشریق اور عیدین کو چھوڑ دیتی، زندگی انہوں نے اس طرح عبادت میں گزاری۔ تو تیسرا اللہ کو وہ پسند ہے والقانتین، جو اللہ کے بڑے عبادت گزار ہوں، عبادت میں جن کی زندگی گزرے۔ عبادت والے کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بغیر مانگے اس کو دیتا ہے، اس کی زبان پر آتا نہیں اور اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیچھے ذریعہ کیا نظر آتا ہے؟ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری۔ چوتھا وصف اللہ کو کیا پسند ہے؟ والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ نمبر 4، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ جو تاجر اللہ کے راستے میں نکالتا ہے اللہ اس کو خوب برکت ڈالتا ہے۔ میں نے پچھلے سال ایک دفعہ بیان کے دوران بات کہی،
کہ 10% اپنے نفع میں اللہ کے نام پر دیں۔ یہاں ایک شخص آتا ہے بیان میں، تو مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں نے اس دن کے بعد ارادہ کیا جو نفع ہوگا 10% دوں گا۔ کہا میں نے 2 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا تھا اور اب میرا کاروبار 30 لاکھ روپے پر آ چکا ہے، اور میں نے یہ اپنے اوپر عہد کیا تھا کہ میں 10% نفع اللہ کے راستے میں دوں گا۔ کہا دن بدن اللہ تعالیٰ مجھے ترقی دے رہا ہے اور مال کا نقصان نہیں ہوا۔ 2% تو اللہ نے رکھا ہے، وہ تو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے زکوٰۃ، ہم اللہ کے نام پر اس سے بڑھ کر دیں، ایک عہد کریں اللہ جو مال دے گا 10% یا اللہ تیرے نام پہ دیں گے، اور جو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے رب کے نام پہ دیتا ہے پھر اللہ اسے دگنا کر کے واپس کرتا ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ہم تمہیں دگنا کر کے واپس کریں گے، ڈبل در ڈبل کر کے اللہ دیتا ہے۔ اس لیے تجارت میں انسان اللہ جتنا دے وہ انسان اللہ کے راستے میں لگاتا رہے، ایسے آدمی سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی کیسی گزری ہے، بسا اوقات انسان کسی بیماری اور تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اس کا یہ صدقہ اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت ایک عرصہ دراز ہو گیا میرے گھٹنے میں زخم ہے اور یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمیشہ اس سے خون رستا ہے، کبھی پیپ رستی ہے، میں نے بہت علاج کروایا لیکن میرا یہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، آپ دم کیجئے، کوئی وظیفہ دیجئے، میرا یہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، وہاں کنواں کھود لو اور پانی لوگوں میں مفت تقسیم کرو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے زمین سے پانی نکلے گا، لوگوں میں تقسیم ہوگا، اللہ تمہارے زخم سے نکلنے والے خون اور پانی کو اللہ بند کر دے گا۔ وہ شخص گیا اور ایک جگہ تلاش کی جہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے کنواں کھودا اور اس نے وقف کر دیا، یہ کام کرنا تھا، چند دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو صحت اور تندرستی عطا فرما دی اور اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی کتاب میں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام تھا امام حاکم ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حاکم ابو عبداللہ اپنے دور کے بڑے جید محدث ہیں، ان کے چہرے پر زخم ہو گیا اور وہ زخم بہت گہرا ہو گیا، زخم سے خون نکلتا، کبھی پیپ نکلتی، دن بدن وہ زخم خراب ہوتا گیا اور وہ ٹھیک نہ ہوا۔ یہ بڑے پریشان تھے۔ اس دور کے ایک محدث تھے جن کا حلقہ درس لگتا اور پھر ہر شب جمعے میں ان کے واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی، حضرت ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ان کو ایک پرچی لکھی کہ حضرت آپ اپنی مجلس میں میرے لیے دعا کروائیں، میرے چہرے کا زخم ٹھیک ہو جائے، بہت علاج کروایا لیکن یہ ٹھیک نہ ہوا۔ ابو عثمان صابونی نے مجلس کے آخر میں یہ پرچی پڑھی اور فرمایا کہ یہ بہت بیمار ہیں، تم سب دعا کرو۔ ان کے درس میں مرد بھی آتے تھے، خواتین بھی آتی تھیں، خواتین کے لیے باپردہ انتظام تھا۔ جب انہوں نے آخر میں یہ دعا کروائی تو ایک خاتون نے بھی دعا کی، وہ خاتون چلی گئی۔ جب اگلی دفعہ مجلس تھی تو وہ خاتون آئی اور اس نے ایک خط لکھا اور ابو عثمان صابونی کو دیا۔ ابو عثمان تک خط پہنچا تو اس نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا، اس خاتون نے کہا آپ نے گزشتہ جمعے جو امام حاکم ابو عبداللہ کے لیے دعا فرمائی تھی تو مجھے بھی ان پہ بڑا رحم اور ترس آیا کہ وہ اس دور کے بڑے عالم میں بیمار ہیں، تو میں نے ان کے لیے رو رو کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو انہیں تندرستی عطا فرما۔ فرمایا میں دعا کرتی رہی، اس دوران میری آنکھ لگ گئی۔ اس خاتون نے لکھا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ امام حاکم بیمار ہیں تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، کوئی علاج تجویز فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم سے کہو اپنے گھر کے قریب ایک سبیل بنا دے اور لوگوں کو پانی تقسیم کرے، علاقے میں جتنے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے ان کو پانی فراہم کرے، اللہ اسے صحت عطا فرمائے گا۔ اس خاتون نے اپنا یہ خواب لکھ کر ابو عثمان صابونی کو دیا۔ ابو عثمان صابونی نے خواب پڑھا، خواب میں حضور کا تذکرہ پڑھا، انہوں نے فوراً امام حاکم کو بلا کر کہا کہ خاتون نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پانی مہیا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے زخم کو ٹھیک فرما دیں گے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے گھر کے قریب ہی پانی کا انتظام کروایا اور اہل محلہ میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، مستحقین میں انہوں نے وہ پانی مفت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ کہا جیسے ہی میں نے شروع کیا
چند دن ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور تندرستی دی، زخم بالکل ختم ہو گیا اور میرا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر وہ وصیت کر کے گئے کہ میری موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے، پھر ان کے ورثہ نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا چوتھا وصف والمنفقین، خرچ کرنے والے، انہوں نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے بیماری کو ختم بھی کر دیا اور اللہ نے صحت اور تندرستی بھی عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیسے خرچ کرنے والے لوگوں میں سے تھے، ان کا واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں لکھا ہے۔ فرمانے لگے جب لوگ حج کے لیے جاتے تو سب کی خواہش ہوتی عبداللہ بن مبارک کے ساتھ جائیں، چونکہ یہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے اور بڑے ہی اپنے دور کے فقیہ تھے، مجاہد تھے، 1 سال جہاد میں جاتے، 1 سال حج میں جاتے، ساری زندگی ان کی عبادت اور ریاضت میں گزری، ہر ایک کی خواہش ہوتی ان کی صحبت ملے۔ تو جتنے لوگ ان کے ساتھ جانے لگتے یہ سب کو جمع کر دیتے، جب وہ سب آتے تو ان کی ایک دعوت کرتے، کھانا کھلاتے، پھر کہتے جس کے پاس جو دراہم دینار ہیں وہ اپنی تھیلی میں ڈال دے اور اپنی تھیلی کے اوپر ایک علامت اور نشانی لگا دے۔ تمام لوگ اپنے دراہم دینار تھیلیوں میں ڈالتے اور اس پر نشانی لگا دیتے۔ عبداللہ بن مبارک سب کی وہ تھیلیاں لے کر اور ایک محفوظ جگہ پہ ان سب کو رکھ دیتا۔ رکھنے کے بعد پھر تمام لوگوں کو لے کر چلتا حاجیوں کو بغداد کے بازار میں، کہتا جس کو کپڑے خریدنے ہیں، راستے میں ضرورت کا سامان خریدنا ہے، کھانے پینے کی اشیاء لینی ہے، سب خریدو۔ جتنے لوگ خریدتے ساری رقم ادا کر دیتے۔ پھر جب یہ قافلہ پہنچتا مدینہ اور مکہ، تو جب یہ مکہ پہنچتے اور حج کے احکامات سے فراغت ہو جاتی، ہر ایک سے کہتے تمہارے گھر والوں نے جو کہا ہے، جو چیزیں خریدنے کا تم سب وہ چیزیں خریدو۔ سارے جاتے اپنی اپنی مرضی کے اشیاء خریدتے، عبداللہ بن مبارک سب کی رقم ادا کرتے۔ پھر جب مدینہ پہنچتے پھر کہتے جس کو جن کے گھر والوں نے جس چیز کی فرمائش کی ہے وہ لے لو۔ تمام لوگ اپنی مرضی کی اشیاء لیتے، عبداللہ بن مبارک سب کی رقم ادا کر دیتے۔ پھر جب یہ قافلہ واپس لوٹتا اور جب یہ سارے بغداد واپس پہنچ جاتے تو پھر یہ 3 دن بعد دوسری دعوت کرتے، تمام لوگوں کو پھر یہ جمع کر دیتے اور سارے لوگ آ جاتے، سب کھانا کھا لیتے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر یہ جاتے اور وہ اپنی اس تجوری سے تمام کی تھیلیاں نکال کر لاتے، ہر ایک کی تھیلی پر جو نشانی یا نام لکھا ہوتا اور اس کو وہ پوری تھیلی حوالے کر دیتے۔ لوگ کہتے حضرت یہ کیوں؟ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلے تھے، حج کے سفر میں گئے تھے، تو میں نے نیت یہ کی تھی تمہارا جتنا خرچہ ہوگا آنے کا، جتنا ہوگا جانے کا، راستے کے کھانے کا، سواریوں کا، وہاں کی خرید و فروخت کا، وہ سب میری طرف سے ہوگا۔ تو تمام کے پیسے ان کو واپس لوٹا دیے، دعوت کی، دعا کی اور رخصت کر دیا۔ یہ تھے والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ ہم تو جو اللہ کے راستے میں جاتا اس کی بھی جیب کاٹتے ہیں، خود تو تعاون نہیں کر سکتے۔ کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، جتنا ہو سکتا ہے دھوکہ دے کر اس کو ٹکٹ زیادہ سے زیادہ مہنگے داموں میں بیچ دو۔ ہم یہاں بھی دھوکہ دہی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں سخاوت تھی۔ تو اللہ کو چوتھا وصف کیا پسند ہے؟ والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ یہی عبداللہ ابن مبارک صفت الصفوہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ ان کے حالات میں لکھا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رقہ شہر میں گئے، وہاں لوگوں کو حدیث کی تعلیم دے رہے تھے، بہت بڑا حلقہ درس لگا، نوجوان ان سے حدیث پڑھنے آتے۔ تو ایک نوجوان ان کے بڑے قریب بیٹھتا، ہر حدیث کو لکھتا، راویوں کے بارے میں پوچھتا، ہر چیز کی معلومات لیتا، تو ان کی اس کی طرف بڑی توجہ تھی۔ اگلے سال جب یہ دوبارہ آئے تو پھر ان کی مجلس لگی، لوگ ان کے پاس پڑھنے آئے، لیکن ان کو وہ نوجوان نظر نہ آئے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا وہ نوجوان کہاں ہے جو گزشتہ سال تھا؟ وہ بڑے اطمینان سے بات سنتا تھا، سب باتیں لکھتا تھا۔ لوگوں نے کہا اس پر 10,000 درہم کا قرضہ تھا اور اس کے قرضدار نے اس کو جیل میں بند کروا دیے، اس لیے وہ آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ انہوں نے کہا مجھے لے کر چلو، کس کا اس پر قرضہ ہے جس نے اس کو جیل میں ڈالا؟ اس کے پاس پہنچے، کہا بھئی آپ کا کتنا قرضہ؟ کہا 10,000 درہم۔ کہا یہ 10,000 درہم میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ عبداللہ بن مبارک نے دیے ہیں، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں امانت ہے، میری زندگی میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، جا کر اس کو جیل سے چھڑوا دو۔ 10,000 درہم اس شخص کو دیے، وہ گیا، اس کو جیل سے رہا کروا دیا۔ اگلے دن جب عبداللہ بن مبارک کا پھر درس ہوا، دیکھا وہی نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا بھائی میں نے آپ کو 2 دن دیکھا نہیں، کہاں تھے؟ کہا جی میں جیل میں تھا۔ کہا رہائی کیسے ہوئی؟ کہا میرے اوپر 10,000 درہم کا قرضہ تھا،
کوئی اللہ والا آیا، اس نے یہ میرے دراہم دے دیے تو مجھے قید سے رہائی مل گئی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا اس اللہ والے کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا جس نے آپ کو رہائی کا جو آپ کا ذریعہ بن گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کی طرف سے دیے۔ جس دن عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہوا، جنازے میں یہ موجود تھے اور وہ شخص بھی موجود تھا۔ اس شخص نے اس وقت ان کو کہا جس نے آپ کی طرف سے یہ دراہم ادا کیے تھے یہ وہی عبداللہ ابن مبارک تھا۔ یعنی کیسی سخاوت تھی ان لوگوں کی، 10,000 درہم کی اتنی بڑی رقم دے دی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور یہی عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، جس وقت یہ زمین ڈگمگا رہی تھی، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا کیا تھا تاکہ زمین کا ڈگمگانا بند ہو جائے۔ فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اے اللہ، آپ نے یہ جو پہاڑوں کو پیدا کیے یہ بڑے مضبوط ہیں، کیا دنیا میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط چیز بھی اے اللہ آپ نے کوئی بنائی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، میں نے پہاڑ سے زیادہ مضبوط لوہے کو بنایا۔ تو لوہا بڑا مضبوط ہوتا ہے، یہ پہاڑوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے اللہ، آپ نے لوہے سے زیادہ طاقتور چیز بھی کوئی پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، میں نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ تو آگ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے کہ آگ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اے اللہ، کیا آپ نے آگ سے زیادہ طاقتور چیز بھی کوئی پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، میں نے پانی کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا اے اللہ، کیا آپ نے پانی سے زیادہ طاقتور چیز بھی کوئی پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ہواؤں کو پانی سے زیادہ طاقتور بنایا کہ یہ ہوائیں بادلوں کو لے کر جاتی ہیں اور ان بادلوں میں ٹنوں ٹن پانی ہوتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بادل برستے ہیں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے اللہ، کیا آپ نے ہوا سے زیادہ طاقتور چیز بھی کوئی پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یہ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یہ پہاڑوں سے زیادہ، لوہے سے زیادہ، آگ سے زیادہ، پانی سے زیادہ، ہوا سے زیادہ طاقتور چیزیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔